امام زرقانی لکھتے ہیں حضور جب مدنی زندگی میں تھے صبح صبح فجر کی نماز پڑھی مدینے سے ٹہلنے کے لیے باہر نکل گئے. جو لوگ عمرہ پہ گئے ہیں یا حج پہ گئے ان کو پتا ہے آپ مدینے سے باہر نکلیں تو چاروں طرف آپ کو باغ نظر آئیں گے, کھجوروں کے باغ. حضور علیہ السلام ٹہلتے ٹہلتے باہر تشریف لے گئے. جا کے دیکھا وہاں پہ ایک جو ہے وہ قبیلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا, ایک قبیلہ ٹھہرا ہوا تھا, ان کے اونٹ وہاں پہ چل رہے تھے. اب اونٹ چل رہے تھے, حضور نے جب دیکھا تو ایک لال رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا. حضور نے جب اس اونٹ کو دیکھا کہا کون اس کا مالک ہے, مجھے یہ اونٹ پسند آ گیا, تم بیچو گے؟ اب جب انہوں نے حضور کے رخ زیبا کو دیکھا, تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گیا. حضور کے رخ زیبا کو دیکھا, انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا. جب حضور نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں بیچنا ہے. میں دل بیچا, میں جگر بیچا, جے سونا محمد آ جاوے. میں دل بیچا, میں جگر بیچا, جے سونا محمد آ جاوے. نہیں میں اپنا سارا گھر بیچا, جے پیارا محمد آ جاوے. انہوں نے بیچنا تھا نہیں بیچنا تھا. جب حضور نے پوچھا کہا بیچو گے؟ کہا ہاں بیچیں گے. بولا کتنے میں؟ کہا اتنے میں. حضور نے کہا دیکھو بھائی میں تو کوئی خریدنے کی غرض سے تو آیا نہیں تھا, میں تو صبح فجر کی نماز پڑھ کے ٹہلنے کے ارادے سے آیا تھا. تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا, تم اونٹ مجھے دے دو, میں ابھی جا کے یہی پاس ہی میں مدینہ بستی ہے وہاں پہ رہتا ہوں, تمہیں قیمت بھجوا دیتا ہوں. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے حضور لے جائیں. حضور نے اونٹ کی مہار کو پکڑا اور اونٹ کی مہار کو پکڑ کے حضور آگے آگے چل دیے. امام زرقانی لکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے کیا کرے, حضور کی چال ہی کو تکتے رہ گئے. اور جب حضور آنکھوں سے اوجھل ہوئے, تھوڑے جب باہر آئے اس کیفیت سے, تو ایک دوسرے سے مخاطب کر کے پوچھنے لگے یار ہم لوگ بڑے عجیب ہیں. ایک اجنبی شخص آیا, ایک اجنبی بندہ آیا, ہم سے اونٹ کا مول بھاؤ کیا, ہم سے اونٹ لیا چلا گیا, کسی نے اس کا نام بھی نہیں پوچھا. اور آپ کسی کو اگر جان رہے ہوں, جیسے میں حاجی صاحب قبلہ کو جانتا ہوں, میرا کوئی کاروبار ہے, کوئی چیز مجھے بیچنی ہے, اگر میں ان کو ادھار دے دوں تو مجھے کوئی ضامن رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں ان کو جانتا ہوں. میرے چچا ہے, میں جانتا ہوں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں کبھی بھی مل لوں گا. لیکن میں جانتا ہی نہیں ہوں, اجنبی ہوں, تو کم سے کم میں ان کا نام پوچھوں گا, پتہ پوچھوں گا, یا بیچ میں سید صاحب جیسے بندے کو کسی کو ضامن رکھوں گا, بھئی حاجی صاحب قبلہ میں جانتا نہیں ہوں, اس طریقے سے مجھ سے کوئی چیز لے رہے, آپ بیچ میں ضامن. انہوں نے ایسا بھی کچھ نہیں رکھا. ایک شخص ان میں سے پوچھنے لگا یار تم لوگوں کے عقل پہ پردہ پڑ گیا تھا, کسی نے اس کا نام ہی پوچھ لیا ہوتا. تو پہلا شخص کہنے لگا یار میں کیا بتاؤں تمہیں, وہ جب باتیں کر رہا تھا تو منہ سے پھول جھڑ رہے تھے, میں تو اس منظر کو دیکھتے رہ گیا, مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ میں جو ہے وہ ان سے ان کا نام پوچھوں. دوسرے والے سے پوچھا یہ تو باتوں میں کھویا رہا, تو کہاں گم تھا, تو نے ان کا ایڈریس پوچھ لیا ہوتا, نام پوچھ لیا ہوتا, کوئی ضامن رکھ لیا ہوتا. وہ کہنے لگا میں یار تمہیں کیا بتاؤں, وہ جب باتیں کر رہا تھا تو اس کے چہرے سے, اس کے دندان مبارک سے ایک ایسا نور نکل رہا تھا کہ سامنے والے پہاڑ پہ اس کا عکس پڑ رہا تھا. میں تو اس منظر کو دیکھتے رہ گیا. جب تیسرے سے پوچھا کہ ایک تو باتوں میں کھویا رہا, دوسرا نور کی شعاؤں میں کھویا رہا, تو کدھر کھویا رہا, تیری عقل پہ پردہ پڑ گیا تھا, تم نے پوچھ لیا ہوتا. وہ کہنے لگا میں تمہیں کیا بتاؤں یار, میں تو اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھی, میں تو آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا. اعظم چشتی اپنا پڑوسی ملک کا شاعر ہے, کہتا ہے کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے, کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے, جویں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے. اجے تو میرا یار نہیں ڈٹھا, جنوں ویکھ کے چن شرماوے, ادھی راتی دن چڑھ جاوے, جے او رخ تو نقاب اٹھاوے, جے او نکرے سیر کرن نوں اتے دھرتی لف لف جاوے, جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے, نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے, اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے, جے او کھولے پیچ زلف دے اتے رائی راہ بھل جاوے, بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے, علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے, عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے, کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے بک جاوے. بے شک نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے بک جاوے, خلق او دے نے مولئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے,
तौबा तौबा हुसन सजन दा चाल न चली जावे, आजम एडा सोना माई सानू किधरे नजर ना आवे। का इतना खूबसूरत तो हमें किधर ही नजर नहीं आ रहा है। मक्के की हवाओं में, तैबा की फिजाओं में हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए। तो कहने लगा मैं तुम्हें क्या बताऊं यार, उसकी आंखें इतनी खूबसूरत थी, मैं तो उसकी आंखों में ही खोया रहा। जब तीनों ने अपना अपना मामला बताया तो वो शख्स कहने लगा तुम लोग यार कितने अजीब लोग हो। एक शख्स आया अपने हुस्न का झांसा देके तुमसे कीमती ऊंट हथिया के ले गया। जब उसने कहा ना हथिया के ले गया, तो कबीले के सरदार की बीवी जो खेमे में बैठी इनकी बातें सुन रही थी, उसने खेमे का पर्दा सरकाया और बुलंद आवाज से कहने लगी अना दामिनकुम बिसमन जमलिकुम। तो खबरदार अगर किसी ने कहा कि वो हथिया के ले गया, मैं जामिन हूं, अगर वो तुम्हारे ऊंट की कीमत देने नहीं ना आया मुझसे कीमत ले लेना, मैं ऊंट की कीमत दूंगी। सारे उसकी तरफ मुखातब होकर कहने लगे अच्छा अच्छा तुम उसको जानती हो? का ना ना वल्लाह जानती तो मैं भी नहीं हूं। तो कहा फिर जामिन क्यों बन रही हो, जमानत क्यों दे रही हो? का जब तुम उससे बातें कर रहे थे खेमे की ओट से मैंने उसका चेहरा देखा था। अल्लाह की कसम जिसका चेहरा इतना खूबसूरत हो वो कभी झूठ बोल ही नहीं सकता, कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। इतना वक्त गुजरा कि सहाबा इकराम खजूरों का टोकरा भर के कीमत लेके आए। का ये तो हुजूर ने तुम्हारी मेहमान नवाजी के लिए भेजी है, खजूरें खाओ, और ये कीमत है जो तुम्हारे ऊंट हुजूर लेके गए थे उसकी कीमत अपनी वसूल कर लो। वो कहने लगे हम कीमत बाद में वसूल करेंगे, हम तो खुद बिक गए, पहले बताओ वो सोना रहता कहाँ है, वो है कहाँ पे? का ये जो पास में नखलिस्तान मदीना जो खजूरों का बाग है उसके बसेरे वही हैं। इमाम जुर्कानी ने लिखा पूरा का पूरा काफिला उठा, कबीला उठा, हुजूर के हाथों पे आके इस्लाम कबूल करके इस्लाम में दाखिल। तेरियां तक के अदामा में मुरीद हो गया। अल्लाह की कसम जिसने भी देखा वो हुजूर का होके रह गया।